بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسی صورت میں کرنل جمال دستی والا مفروضہ واقعی دفع ہو جانا چاہیے۔ اب اپنی الجھن کے بارے میں بتا ڈالو۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تم سے سیدھی باتیں کی ہیں۔ اگر جان اسمتھ 3 اہم ملکوں میں CIA کی سرگرمیوں کا نگراں ہے تو وہ کراچی میں کیا کر رہا ہے؟ اس کی تعیناتی کا بہتر مقام اسلام آباد ہونا چاہیے۔ وہ وہاں زیادہ باخبر رہ سکتا ہے۔ اسلام آباد ہمارے ملک کا حساس ترین شہر ہے۔ وہاں ہماری ایجنسیوں کا نیٹ ورک اور حفاظتی اثار بہت مضبوط ہے۔ ہر مشتبہ شخص پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ ہمارے دشمنوں نے اپنے تلخ تجربات کی بنا پر IB اور ISI کو بھی افسانوی درجے پر فائز کیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر اسے کراچی میں رکھا گیا ہو۔ IB والے یہاں بھی ہیں، بلکہ یہاں تو ان کے پاس صدف مینشن جیسی خوف آور عمارت بھی ہے۔ ادارہ ایک ہی ہوتا ہے مگر مقام کی اہمیت ایک اعتبار سے اس کی عمومی کارکردگی مختلف ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں ان کے بہترین اور تجربے کار آدمی یکجا ہیں، اور اب تو تم بھی آدھے IB والے ہو گئے ہو۔ اس نے آخری فقرہ ہنسی کے دوران میں ادا کیا تھا، مگر میں نے سنجیدگی سے کہا وقتی طور پر کسی سے بھی مل بیٹھوں STF سے میری وابستگی کمزور نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم لوگ میرے طریقوں کے مطابق کام کرتے ہو۔ اسلام آباد میں فون پر جلال سے 2 مرتبہ بات ہوئی تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تمہارے ساتھ بہت بے تکلف ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بے تکلفی میں اضافہ ہوا ہے۔ خشک، نازک اور اعصاب شکن فرائض کی مسلسل ادائیگی سے اکتا کر اس نے مجھ سے کچھ بے سروپا باتیں بھی کی ہیں جنہیں میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ اپنے بڑے عہدوں کے حصار میں گرتے چلے جاتے ہیں، اپنے ماتحتوں سے کھل کر بات نہیں کر سکتے، جاننے والوں سے سوچ کر ہر لفظ بولتے ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے کسی قول یا فعل سے کوئی اہم سرکاری راز افشا نہ ہو جائے۔ یہ بوجھ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو انسان کسی قریبی دوست کے ساتھ فضول گوئی کر کے دل کی بڑاس نکال لیتا ہے، اور بس تمہارا تجزیہ قابل قدر ہے۔ اسلام آباد کو ویسے بھی گریڈوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ میل جول اور سماجی زندگی میں بھی لوگ ایک دوسرے کے گریڈ کا دھیان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جلال اسی تسنہ سے اکتایا ہوا ہو۔ اول خان کو مجھ سے فرصت سے بات کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ ہر موضوع کے ساتھ مکمل انصاف کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے اپنے مسانے پر ہلکے سے دباؤ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا اب ہمیں ان 2 قیدیوں کو دیکھنا ہے جو تمہارے اسٹیشن 4 میں بند ہیں۔ کل صبح وہیں ملاقات ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں آ جاتے؟ اول خان نے جھٹ سے سوال کر دیا۔ وہ دونوں برے حال میں ہیں اور ان کی زبانیں چل پڑی ہیں، لیکن احمد اس صورتحال سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے نہیں معلوم کہ تم ان سے اپنے کن سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ابھی آ جاؤ تو صبح دیر تک نیند پوری کر سکتے ہو۔ میں بھی اپنا وزن ہلکا کر لوں گا۔ تمہیں اپنا کون سا وزن ہلکا کرنا ہے؟ میں نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ فنڈز آ گئے ہیں، تمہارا وہ ادھار ادا کرنا ہے جو اوبرائن ڈی ہنٹ کے قتل کے لیے تم نے رستم ایرانی کو ادا کیا تھا۔ اس نے یاد دلایا STF کافی دن تمہارے مقروض رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے رقم کی اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے۔ رستم کو وہ رقم ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں مان بھی نہیں تھا کہ میں نے وہ رقم تم سے وصول کروں گا۔ ویسے تم اصرار کر رہے ہو تو میں آ جاؤں گا۔ اس مرحلے پر میں نے ذرا بھی اشارہ نہیں کیا کہ اکرم الہی کی خفیہ فائل کے بارے میں حالات نے یکا کیا کلا بازی کھائی تھی۔ اسے نیما والے معاملات کی بنک بھی مل جاتی تو وہ گفتگو زیادہ طول پکڑ سکتی تھی۔ تم جانتے ہو کہ اکرم الہی اور مقبول چودھری کی کھوپڑیوں میں کیا کچھ موجود ہے، اور اس میں سے کیا کچھ اگلوا کر ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ صاحب ٹوٹ پھوٹ جائے تو مجرموں کے لیے رات کی ہیبت بہت زیادہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ دن کے اجالے کے مقابلے میں وہ اندھیرے میں زیادہ آسانی سے سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں چند منٹ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں نے گفتگو ختم کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ ویرا نے کچھ ہی دیر پہلے خاصی میں نوشی کی تھی، مگر مباحثے میں الجھ جانے کے باعث اس کا خاصا خمار اتر چکا تھا۔ پھر بھی وہ اس وقت باہر جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ معمول کے برعکس اس وقت
وقت سلطان شاہ نے میرا ساتھ جانے کے لیے ضد نہیں کی۔ میرے لیے گھر سے اسٹیشن 4 تک کا فاصلہ زیادہ طویل نہیں تھا، پھر بھی میں ان میں سے کسی کی پیشکش کا منتظر تھا۔ آپ چاہیں تو میں ساتھ چلوں؟ غزالہ نے شاید میری آنکھوں سے میری وہ خواہش پڑھ لی۔ نہیں نہیں، سلطان شاہ جلدی سے بول پڑا، تم جا کر کیا کرو گی؟ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ غزالہ میری خواہش کے سامنے کسی کے مشورے کو وقت نہیں دے گی۔ سلطان شاہ کے لہجے کی بوکھلاہٹ سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ویرا کے ساتھ ایک لمبی مدت گزار لینے کے باوجود اس نفسیاتی خوف سے نجات نہیں پا سکا تھا جو اسے ویرا کی طرف سے تنہائی میں لاحق رہتا تھا۔ ویرا بظاہر سلطان شاہ سے ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے پر الجھتی رہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سلطان شاہ کے لیے پسندیدگی کے جراثیم پرورش پا رہے تھے۔ سلطان شاہ سے ہر وقت مخالفت کے اظہار پر کمر بستہ رہنے کے جواب وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، بس اپنی پیش رفت کے جواب میں منفی رد عمل کا سامنا کرنے کی وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار رہتی تھی، اور وہی اس کی کمزوری تھی۔ مجھے غزالہ کی روانگی پر سلطان شاہ کی تشویش کا سبب معلوم تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ہم دونوں کی غیر حاضری میں ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان کچھ خوشگوار سی جھڑپیں ضرور ہو سکتی ہیں، کسی بڑے فساد کا امکان نہیں تھا، کیونکہ ویرا اپنے تمام تر جارحانہ تیوروں کے باوجود کچھ اخلاقی حدود سے بہت زیادہ تجاوز نہیں کرتی تھی۔ غزالہ میرے ساتھ چلی تو سلطان شاہ نے ایک بار پھر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر غزالہ نے بات ہنسی میں اڑا دی۔ تمہیں ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ ویرا بھی گھر میں رہے گی، یہی تو میری پریشانی کی جڑ ہے۔ سلطان شاہ کراہا، یہ پی کر بہکے گی اور میرے لیے مسائل کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کے ساتھ سے بہتر ہے کہ میں اکیلا عیش کرتا رہوں، تم اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اس کی سنی انسنی کر دی اور غزالہ کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ رات ہو گئی تھی مگر زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی۔ گلشن اقبال کی سڑکوں پر ٹریفک کے ہجوم میں قدرے کمی آئی ہوئی تھی، مگر پھر بھی یونیورسٹی روڈ پر بھرپور ٹریفک کی روانی بہار دکھا رہی تھی۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں اسٹیشن 4 پہنچ گئے۔ اول خان نے بہت تپاک سے ہمارا استقبال کیا، حامد بھی پورے ادب اور احترام کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس وقت پاکستان میں بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض اپنی سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں کے بارے میں مخلص رہی ہوں، مگر ہمارے تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ فریڈم انٹرنیشنل اس نقاب کی آڑ لے کر خود غرضی، مفاد پرستی اور اس سے بھی بڑھ کر ملک سے غداری کی راہ پر گامزن تھی۔ وہ زہریلا پودا اکرم الہی کا لگایا ہوا تھا جو وقت کے ساتھ بار آور ہو کر پاکستان کی جڑوں میں زہر پھیلا رہا تھا اور اس کے بدترین دشمنوں کو اپنا سایہ فراہم کر رہا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ اکرم الہی کے برعکس اس کا بانجا مقبول چودھری زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے ماموں کو منظر سے ہٹاتے ہی اپنے مذموم عزائم کے حصول کی کارروائیاں بہت تیز کر دی تھی، مگر مقبول کی ان حرکتوں سے اکرم الہی کے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوتی تھی۔ مقبول چودھری کی گرفتاری میں نرگس کے نام کا گہرا دخل تھا۔ اکرم الہی نے اول خان کی موجودگی میں اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ اس کے بانجے نے مائکرو سینٹر سے فرار ہو کر اپنی دوست نرگس کے گھر پناہ لی ہوگی۔ میں نے نرگس اور پھر اسی کے حوالے سے اس کی ماں نسرین کے بارے میں پوری کہانی اول خان کو سنا دی۔ نیما کا نام میں نے دانستہ گول کر دیا، اسے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ مقبول چودھری کا ایک مشتبہ بریف کیس نسرین کی تحویل میں تھا۔ دونوں مجرموں سے پوچھ گچھ کے دوران میں اس کا ذکر خود بخود سامنے آ جاتا۔ ہم نے اکرم الہی کے بارے میں اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے زندہ رکھ کر چھوڑ دینا تھا یا اس کے جرائم کی پاداش میں خاموشی سے کیفر کردار کو پہنچا دینا تھا۔ اس بے یقینی کی وجہ سے حامد نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ اس کا کوئی آدمی غیر ضروری طور پر اکرم الہی کی نظروں میں نہ آنے پائے۔ اس احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے غزالہ کو اول خان کے دفتر میں چھوڑا اور خود حامد کے ساتھ اس کمرے کی طرف چل دیا جس میں اکرم الہی قیدی کی صحبتیں جھیل رہا تھا۔ وہاں موجود محافظوں نے ہم دونوں کو پوری مستعدی سے تعظیم دی۔ حامد باہر ہی رک گیا اور میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سپاٹ فرش، ننگی دیواروں اور بند دروازوں اور کھڑکیوں کے سوا اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اونچی چھت سے لٹکا ہوا ایک بلب کمرے میں اجالا کر رہا تھا۔ اس اجالے میں اکرم الہی کسی گٹھڑی کی صورت میں سمٹا ہوا فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے فرش سے سر اٹھایا اور پھٹی پھٹی دہشت زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر بولا، اوہ تو آخر کار تم بھی اپنے اصل روپ میں سامنے آ ہی گئے۔ اس کے حلق سے رک رک کر اور پھنسی پھنسی آواز برآمد ہو رہی تھی، جب تم نے اپنا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے تو یہ سب ہونا ہی تھا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، میرا اندازہ تھا کہ تم مظلوم ہو
ہو اور تمہارا بانجا تمہاری بے خبری میں فریڈم انٹرنیشنل کو گندا کر رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر درمیان ہی میں ہی بول پڑا، سارا قصور مقبول چودھری کا ہے، وہ پکا نمک حرام ہے، اس نے بڑھاپے میں میرا منہ کالا کر دیا ہے، میں بے قصور ہوں۔ شٹ اپ، میں نے سرد لہجے میں جھاڑ دیا۔ اب اداکاری نہیں چلے گی۔ بوب رافیل سے ملاقات کے لیے مائکرو سینٹر سے فرار ہو کر تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود لی ہے۔ میں مجبور تھا، وہ بے بسی سے کراہا۔ مجھے اس سے ملنے میں ہمیشہ ہی ایسی احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ اپنی غیر سفارتی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ مجھ سے ذرا بھی بے احتیاطی سرزد ہوتی تو وہ مجھے مروا دیتا۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہا تھا۔ بوب رافیل کو یہ ضرور معلوم تھا کہ فریڈم انٹرنیشنل میں گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ اکرم الہی کن حالات سے دوچار تھا۔ اس نے اکرم سے فون پر بھی بہت مختصر گفتگو کی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے اکرم الہی نے جو پر اسرار اور رازدارانہ طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھا۔ وہ تم سے کیوں ملنے آیا تھا؟ میں نے اسے بحث میں الجھے بغیر پوچھا۔ وہ کافی عرصے سے میرے چکر میں ہے، دھوکہ دے کر مجھے ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اس وقت مقبول کے عذاب سے تازہ آزاد ہوا ہوں، اس کے دباؤ میں آ کر کاغذات اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے اصحاب واقعی جواب دے چکے تھے۔ اس نے میری کسی محنت کے بغیر آج خود وہ اہم ترین اعتراف کر لیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنی بات جاری رکھے گا، مگر وہ درمیان میں ہی خاموش ہو کر ہانپنے لگا۔ میں چند ثانیوں تک اسے گھورتا اور سوچتا رہا، پھر میں نے آگے بڑھ کر اس کی پشت کے نچلے حصے پر زور سے ٹھوکر لگائی اور وہ چیخ کر فرش پر تڑپتا رہ گیا۔ غالباً وہ اس وقت اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں کچھ پوچھوں تو جواب مکمل ہونے تک رکے بغیر بولتے رہو، ورنہ ٹھوکروں سے تمہاری پشت لہو لہان کر کے رکھ دوں گا۔ میری اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ ہماری ملاقات مشکل سے چند منٹ جاری رہی، پھر تم نمودار ہو گئے۔ وہ چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان جلدی بولنے لگا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری اور مقبول کی لڑائی نے حالات بگاڑ دیے ہیں۔ کوئی ایجنسی فریڈم انٹرنیشنل کے پیچھے لگ گئی تو وہ کاغذات کسی بھی لمحے میری تحویل سے نکل جائیں گے۔ بولتے رہو۔ اس کی گفتگو میں وقفہ آتے ہی میں نے اسے ٹوکا، خاموش ہوئے تو میری ٹھوک کر ایک نیا زخم پیدا کر دے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت برے لوگ ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ محض اپنے کاغذوں کی وجہ سے مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بار جس کے خلاف ہو جائیں اسے کبھی معاف نہیں کرتے۔ کاغذات واپس لیتے ہی مجھے اپنے راستے سے ہٹا کر مقبول کو سامنے لے آئیں گے۔ ان کی شے پر مقبول مجھے معزول کر ہی چکا تھا، مگر تم نے دخل دے کر مجھے آزاد کرا دیا۔ یہ لوگ ہر وقت باخبر رہتے ہیں۔ بوب کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ میں مقبول کی قید سے نکل کر دوبارہ آزاد ہو گیا ہوں۔ اس نے کل بہت رات گئے مجھے فون کر کے آج صبح ہوٹل کے ریستوران میں ملنے کا حکم دیا تھا، مگر تم نے آ کر پوری بازی الٹ دی۔ انسانی حقوق کے بارے میں جاری کیا جانے والا پیغام کس کا بنایا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں اس وقت قیدی بنایا جا چکا تھا۔ مجھے مقبول کی زبانی پتا چلا کہ اسے وہ پیغام فورڈ فاؤنڈیشن سے ہی ملا تھا۔ اس نے ہدایت کے مطابق فریڈم انٹرنیشنل کی طرف سے وہ متن اخباروں کو جاری کر دیا۔ وہ اسی سلسلے میں میرے ذریعے فورڈ فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین سے رقم کا مطالبہ کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک پرانا سوال میرے ذہن سے صاف ہو گیا۔ میں نے دوبارہ تازہ موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، تمہارے جمع کیے ہوئے وہ کاغذات اب کہاں ہیں؟ مقبول چودھری میری آستین کا سانپ ثابت ہوا ہے۔ وہ پشیمان آواز میں بولا، اسے شروع سے آخر تک ہر بات کا علم تھا۔ وہ میرا بانجا ہے۔ میں نے کبھی اس سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک وہ کاغذ میرے قبضے میں ہے ہم محفوظ رہیں گے اور فورڈ فاؤنڈیشن سے امدادی رقوم ملتی رہیں گی۔ میں نے پوچھا تھا وہ کاغذات اب کہاں ہیں؟ میں نے سختی سے اسے یاد دلایا۔ وہ مقبول چودھری کے پاس ہوں گے، اس نے بلا توقف کہا۔ اس کی قید سے رہائی پانے کے بعد میں نے کل رات ہی اپنی تجوری اور الماریوں کا جائزہ لیا تھا، وہاں سے فائل اور باری نقدی غائب ہے۔ نقدی غائب ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ جب مقبول ہر چیز پر قابض ہو چکا تھا تو اسے رقم چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ہٹ جانے کے بعد سب کچھ اس کا ہو چکا تھا۔ اکرم الہی نے اپنی اٹھی ہوئی گردن فرش پر ڈال دی اور مایوسانہ آواز میں کہا، وہ صورت حرام ثابت ہوا۔ میں شروع ہی سے اس کے لچھن نہیں سمجھ سکا۔ وہ بگڑا ہوا تھا، اس کے ٹھاٹ باٹ شہانہ تھے۔ وہ یقیناً لمبی رقموں کا مقروض رہا ہوگا۔ میری دولت پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے پہلی فرصت میں اپنے پرانے قرض چکائے ہوں گے۔ اس نے تجوری سے اپنی ضرورت کی رقم نکال لی، باقی رقم اور پاؤنڈ وغیرہ جو کہ تم رکھے ہوئے تھے اس نے انہیں نہیں چھیڑا۔
چھڑا اور فائل کہاں تحلیل ہو گئی۔ میں ہر بات اس کی زبان سے سننے کا خواہاں تھا۔ میں نے فائل اسے بتا کر تجوری میں رکھی تھی۔ میرے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آنے پر اسے وہ فائل پریس کو جاری کرنی تھی۔ جب اس نے میرا تختہ الٹا تو اس کے لیے بھی وہ فائل اتنی ہی اہم تھی، اس نے اسے کہیں اور پہنچا دیا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اس نے وہ فائل کسی کو واپس نہیں کی تھی۔ ایسا ہو چکا ہوتا تو بوب رفیل اسلام آباد سے کراچی نہ آتا۔ اسے اس کے ستاروں کی گردش کراچی لائی تھی۔ اب وہ ساری زندگی کراچی کے نام سے ڈرتا رہے گا۔ وہ کہاں ہے؟ میں تو ہوٹل سے بھاگ گیا تھا مگر تم نے اسے وہیں گھیر لیا تھا، اس نے پوچھا۔ وہ اکرم الہی کا پہلا سوال تھا۔ میں نے اس کا گول مول جواب دینا ضروری سمجھا۔ اس کی کہانی بھی وہی ہے جو اب تم نے سنائی ہے۔ اگر تم نے کہیں بھی جھوٹ بولا ہوتا تو میں اسی وقت ٹھوکریں مار مار کر تمہارا بیجا بہا دیتا، مگر وہ اب ہے کہاں؟ اکرم الہی نے خوفزدہ لہجے میں اپنے سوال کا پہلا حصہ دہرایا۔ وہ کسی کتے کی طرح پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اگر وہ سفارتی افسر نہ ہوتا تو اس وقت تم سے بھی برے حال میں ہوتا۔ اب وہ رہا ہو کر اپنے ریوڑ میں جا چکا ہے۔ میں نے بات کھول دی۔ میرا جواب سن کر اس کی بے نور آنکھوں میں امید کی چمک سی کوند گئی اور اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر تمہیں قاعدے قانون کا اتنا پاس ہے تو تم یقیناً کسی ذمہ دار سرکاری ایجنسی کے آدمی ہو۔ تمہارا تعلق آئی بی سے ہے نا؟ اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹک دو۔ ہم جو بھی ہیں مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں اور غداروں کی کلائی توڑ ڈالتے ہیں۔ جب تک تم مظلوم نظر آتے رہے ہم نے مدد کر کے تمہیں آزادی دلائی، لیکن تمہارا اصل کرتوت سامنے آ جانے کے بعد اب ہم تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جلد ہی تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ میرے ان الفاظ نے اسے دہلا دیا۔ وہ گگیا کر رو پڑا اور فرش پر اس کے جسم کے گرد نمی کا ایک دائرہ سا پھیلتا چلا گیا۔ خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، سارا قصور مقبول کا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ہی بکھیری ہوئی آبی غلاظت میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس کے قرب سے گھن آنے لگی۔ میں نے بلند آواز میں اسے لتاڑا اور واپسی کے لیے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر حامد میرے انتظار میں برآمدے میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ آیا۔ اکرم الہی کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے میرے نکلتے مسلح محافظ نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے بلٹ کر دیا۔ اکرم الہی تو پھر بھی بہت صحت مند اور بہتر حالت میں تھا۔ اس سے بھی گئے گزرے بلکہ قرب المرگ مجرموں کو جب اپنی آس پاس موت کے بھیانک سائے رقص کرتے ہوئے نظر آتے تو وہ اپنی ساری توانائیاں یکجا کر کے نکل بھاگنے کی دیوانہ وار کوشش کر ڈالتے ہیں۔ ایسے کسی خطرے کے تدارک کے لیے اس کے کمرے کا بند رہنا ہی بہتر تھا۔ وہاں سے نکل کر میں ایک اور کمرے میں پہنچا۔ وہاں مقبول الہی اپنے ماموں سے زیادہ ابتر حالت میں تھا۔ بے احتیاطی اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پرانے زخم بھی خراب ہو رہے تھے۔ وہ شروع ہی سے جارحانہ عزائم کا اظہار کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے میری موجودگی کا ادراک کرتے ہی اپنے مقدر کو غلیظ گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مسلح محافظ بھی بکھلا کر اندر آ گیا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا مگر میرے لیے اس کا وہ رویہ توہین آمیز تھا۔ دشمن سے ویسے بھی اخلاق شائستگی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کی زبان بند کرانے کے لیے میں نے مسلح محافظ کو اشارہ کیا اور اس نے مقبول کے چہرے پر چند ہی مکے لگائے تھے کہ اس کا سارا کسبل نکل گیا اور وہ گڑ گڑانے پر اتر آیا۔ اکرم الہی نے سارے الزام اس پر عائد کیے تھے۔ مقبول چودھری نے اپنے ماموں کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا ماموں بلا کا شراب نوش اور عورتوں کا رسیا تھا۔ ان عیبوں کی وجہ سے اس کی شادی ناکام رہی تھی اور پھر وہ شان و شوکت سے تجرد کی آزادانہ زندگی کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنے کاموں میں مدد کے لیے مقبول کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مقبول کو اپنی آمدنی کے بڑے ذرائع کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنے بنیاد فورڈ فاؤنڈیشن کے پیسے سے بنائی، پھر اپنے مراسم کے سہارے ہیروئن کی سمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ سرمایہ کاری شروع کر کے لمبی رقمیں بٹورنے لگا۔ کچھ دنوں میں مقبول کو اندازہ ہوا کہ اس کے ماموں کی بیشتر آمدنی اس کی ذاتی محنت کا ثمر ہے۔ وہ خود عیش و عشرت میں پڑا رہتا اور مقبول کو احکام جاری کرتا رہتا۔ اپنے اخراجات کے معاملے میں وہ پوری فیاضی سے کام لیتا لیکن مقبول کو سسکا کر رقم دیتا تھا۔ اخراجات کی اس تنگی نے مقبول کے دل و دماغ میں بغاوت کا بیج بو دیا۔ پہلے اس نے فورڈ فاؤنڈیشن کے کچھ عہدے داروں سے قریبی مراسم استوار کیے، پھر ان سے امریکی شہریت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ماموں کو خاموشی سے ٹھکانے لگا کر ساری جمع پونجی سمیت امریکہ منتقل ہو جائے گا، مگر فورڈ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہوئے CIA کے ایجنٹوں کو پاکستان میں اپنے کام کی تکمیل کے لیے اکرم الہی کے متبادل کی ضرورت تھی۔ انہوں نے امریکی شہریت کے حصول کے لیے
مقبول کی حوصلہ شکنی کی، مگر اکرم الہی کے خلاف اسے اکساتے رہے۔ مقبول کو اندازہ تھا کہ اس کھیل میں اصل اہمیت اس کی نہیں بلکہ اس کے ماموں کی بنائی ہوئی فائل کی تھی۔ فورڈ فاؤنڈیشن والے مقبول کے ذریعے وہ کاغذات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک مناسب موقع پر مقبول نے چالاکی سے کام لے کر اکرم الہی کو مائکرو سینٹر کے تہہ خانے میں قید کر کے خود فریڈم انٹرنیشنل کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اس سے پہلے اکرم الہی نے اسے کوئی رقم دینے سے صاف انکار کر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے صرف مائکرو موٹر سے ہونے والی آمدنی کا چوتھائی حصہ لیتا رہے۔ مائکرو موٹر سے ہونے والی کمائی کا دوسرا چوتھائی حصہ اکرم الہی اپنی بہن یعنی مقبول چودھری کی ماں کو لاہور بھجوا دیتا تھا، جہاں وہ بیوگی کے عالم میں 7 بچوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مقبول اس کی 8 اولادوں میں سے سب سے بڑا تھا۔ اس نے اپنے ماموں پر ہاتھ ڈالتے ہی یہ مشہور کر دیا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا ہے اور خود پورے نظم و نسق پر اپنا اختیار مضبوط کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے ہیروئن کے ان سوداگروں سے بالکل قطع تعلق کر لیا جو اس کے ماموں کے چہیتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ دوسرے ذرائع سے ہونے والی آمدنی ہی اس کے لیے کافی تھی۔ ماموں کو زندہ رکھنا اس کی ایک مجبوری تھی۔ فورڈ فاؤنڈیشن میں موجود افراد مقبول سے کام ضرور لیتے تھے، لیکن فاؤنڈیشن کے بھاری فنڈز ان کی دسترس سے باہر تھے۔ ہر سازشی تنظیم کی طرح فورڈ فاؤنڈیشن سے ایشیائی ہمدردوں کے لیے رقوم کی فراہمی کا اختیار صرف اور صرف فاؤنڈیشن کے امریکی نژاد وائس چیئرمین کو تھا۔ جب سے اکرم الہی نے اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے اسے آنکھیں دکھائی تھی، اس نے فنڈز کے اجرا کا روایتی طریقہ اچانک ترک کر دیا تھا اور رقوم صرف ایک اکرم الہی سے براہ راست بات کرنے کے بعد جاری کرتا تھا۔ اکرم الہی کی وہ فائل کہاں ہے جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا؟ اس کی کتھا پوری ہو جانے کے بعد میں نے سختی کے ساتھ اس سے پوچھا۔ فائل؟ اس نے بڑک کر میری طرف دیکھا، پھر ہذیانی لہجے میں بولا، میں کسی فائل سے واقف نہیں۔ مجھے تم بھی ان لوگوں کے گرگے معلوم ہوتے ہو جو کبھی کبھی میرے ماموں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ وہ اندیشہ شروع سے اس کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا کہ فورڈ فاؤنڈیشن والے دوستی اور ہمدردی کی آڑ میں اس سے کاغذات واپس لینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے فوری طور پر مقبول چودھری کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، شاید تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ جو چیز حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں اس تک پہنچے بغیر دم نہیں لیتے۔ تم نے سیدھی طرح تعاون نہ کیا تو ہم ایک ایک کر کے تمہاری ساری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ تم جو بھی ہو پاکستانی ہو۔ میرے ان الفاظ پر اس کا لب و لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کن لوگوں کے جال میں پھنس گئے ہو۔ بیچ میں مت آؤ، میں ان لوگوں کو خود دیکھ لوں گا۔ بکواس مت کرو۔ میں نے اس کے زخمی اور متورم چہرے پر تھپڑ مار کر کہا، تم ایک مدت سے ان کا مال کھا رہے ہو، اب ہماری باری آئی ہے تو تمہیں پاکستان یاد آ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرش پر خون تھوکتے ہوئے بولا، دم خم ہے تو وہ فائل خود ڈھونڈ لو، ہم نرگس کو بھی یہیں اٹھا لائیں گے۔ میں نے مانی خیز لہجے میں اسے دھمکی دی۔ اس کی ماں کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ تم کوئی کروڑ پتی نہیں، بالکل کنگال آدمی ہو، تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ وہ تڑپ کر بولا، مرد ہو تو مجھ سے لڑو، عورت کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ وہ تمہاری عورت نہیں، محفلوں کی جان ہے۔ تمہارا سوگ منانے کے بجائے وہ آج شام ایک گجراتی سیٹ کے مجرے میں گئی ہوئی ہے۔ ایسی عورت صرف پیسے کی یار ہوتی ہے۔ میں نے اسے غیرت دلائی، تم مجھے اس کے خلاف نہیں بہکا سکتے۔ وہ گندے ماحول میں ضرور رہتی ہے مگر بہت اچھی لڑکی ہے، کیچڑ میں کھلے ہوئے خوبصورت کمل کی طرح۔ خدا کے لیے اس کا ذکر ایسی بے دردی سے نہ کرو۔ تم سے یہ ساری پوچھ گچھ رسمی سی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم نے زبان نہ کھولی تو بھاری خسارے میں رہو گے۔ میں نے تمہاری ہر بات بتا دی ہے۔ وہ فائل میری ہے، اس کے بارے میں میں کسی کو ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرم الہی اکیلا نہیں تھا، تمہاری آپس کی لڑائیاں دکھاوے کی تھیں، ورنہ اس فائل کے بارے میں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے۔ تم یہ سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو۔ اب اکرم الہی مر کر بھی ان کاغذوں تک نہیں پہنچ سکتا، مگر میری یہ بات لکھ لو کہ ان کاغذات کے ساتھ تم بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ مفلسی کی زندگی سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے اثاثوں کے لیے جان دے دے۔ وہ کسی وجہ سے دوبارہ حوصلہ پکڑ رہا تھا۔ مجھے اب محسوس ہوا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ میں نے چوہے اور بلی کا وہ کھیل وہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر تم فائل کے بارے میں زبان نہیں کھول رہے تو پھر یہ بتاؤ کہ نسرین کے پاس رکھوائے ہوئے بریف کیس میں کیا ہے؟ وہ تمہارا شجرہ نسب تو ہو نہیں سکتا، ورنہ تم اسے ایسے گندے خانے میں نہ پہنچاتے۔ نسرین اور پھر بریف کیس کے ذکر پر اسے
شدید ذہنی جھٹکے لگے، اس کے زخم خوردہ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ اس بریف کیس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گی، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس نے سارا پسو پیش ختم کر کے خوش امیدی کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم نے سچ بولنے کا موقع کھو دیا۔ تمہیں یہاں لانے کے بعد ہم سو نہیں گئے تھے۔ تمہارے اور نرگس کے تعلق کے بارے میں مسلسل کام ہوتا رہا ہے۔ وہ بریف کیس کسی بھی وقت ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔